اب میں اس تاریخی دن کی افتتاحی تقریب کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ہر دل عزیز صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جناب چودھری کیسر امام صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کریں اور اس اسٹیج کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نوید ملک صاحب نے اور محترم علیم عباسی صاحب نے اتنی تفصیل سے معزز مہمانان گرامی کے نام کے ساتھ ان کا تعارف کروا دیا کہ میرے خیال میں دوبارہ وہی نام پڑھنا وقت کا ضیاع ہوگا. وکالت کے شعبے کو شروع کیا تو بہت سارے مقدمات کیے، لیکن اگر سب سے زیادہ دل مطمئن ہوا، اگر سب سے زیادہ فخر محسوس ہوا، اور اگر سب سے زیادہ کسی مقدمے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے رویا، تو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن وہ آپ کا مقدمہ تھا جو میں نے تارڑ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور محترم پرائم منسٹر صاحب کے سامنے لڑا. اور یہ آپ کی محبت ہے کہ جہاں یہ مقدمہ لڑا وہ تینوں جج صاحبان آپ کے پاس اللہ نے خود بھجوا دیے کہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے، ہم دینے کو تیار ہیں. الحمدللہ وہ ایک خواب جو 2004 اور 2005 میں اس پلاٹ کے ملنے کے بعد سے دیکھا گیا تھا کہ اس کے اوپر ہمارے چیمبرز ہوں گے، لائرز کمپلیکس ہوگا، وہ آج ایک حقیقت بننے جا رہا ہے. اس کے فنڈز بھی ریلیز ہو چکے اور آج آپ کے سامنے اس کا افتتاح بھی ہو گیا. میں اس مبارک اور تاریخی موقع پر قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کریڈٹ کیسر امام کا ہے. یہ کریڈٹ ہے تو ہر اس آفس بیرر کا جو مجھ سے پہلے آفس سنبھالتا تھا. یہ کریڈٹ ہے تو ہر میرے اس بڑے کا جس نے بار کی کسی نہ کسی حوالے سے خدمت کی. یہ کریڈٹ ہے تو ہر اس وکیل کا جو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا ممبر ہے اور یہاں وکالت کرتا ہے. میں یہ موقع جانتے ہوئے اور لاء منسٹر صاحب، انٹیریئر منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف 2 گزارشات کروں گا اور اس کے بعد ہم کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا شکار یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ ہوئے ہیں. اسلام آباد میں جب سے اسلام آباد کی اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری اسٹیبلش ہوئی ہے، یہاں پر قانون کے مطابق کوئی گنجائش روٹیشن کی نہیں ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ بار ایسوسی ایشنز جو سٹیک ہولڈر ہیں اس کی، انہیں آن بورڈ لے کر اس قانون میں اس طرح ترامیم کی جائیں کہ یہ کلچر ختم ہو اور روٹیشن کی جو پالیسی ہے اسے فالو کیا جا سکے. اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ بہت ساری امینڈمنٹس قانون میں ایسی کر دی جاتی ہیں کہ جس میں پریکٹسنگ لائرز کو بالکل کنسلٹ نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر سکسیشن ایکٹس کے حوالے سے امینڈمنٹس ہوئی، مثال کے طور پر سی پی سی میں امینڈمنٹس ہوئی. کہیں سے بھی آپ کو کسی پریکٹسنگ وکیل کا کوئی کمنٹ نظر نہیں آئے گا. میں چاہوں گا کہ سی پی سی ہم نے ریکویسٹ کی تھی، وہ امینڈمنٹ بل پائپ لائن میں ہے سکسیشن کے حوالے سے، اور دیگر قوانین جو بنائے جائیں اس میں بار ایسوسی ایشنز کو ایز اسٹیک ہولڈر آن بورڈ لیا جائے، ان کی فیڈ بیک لی جائے اس حوالے سے. تیسری میری گزارش یہ ہوگی، وکلاء کے ساتھ
فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی بہت زیادہ ڈسکریمینیشن ہے. میں چاہوں گا کہ اس پر دوبارہ غور کر کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو یہ ڈائریکشنز حکومتی لیول پہ جاری کی جائیں کہ وہ یہ ڈسکریمینیشن ختم کر کے ہوم فائنینسنگ اسی طرح دیگر جو شیپس ہیں فائنینسنگ کی انہیں ایکویلٹی کی بنیاد پر وکلاء صاحبان کو جاری کیا جائے اس حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں. اب میں اس تقریب کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اور اپنے دونوں سیکرٹری صاحبان ہائی کورٹ کے سیکرٹری رضوان شبیر کیانی صاحب اور ڈسٹرکٹ بار کے سیکرٹری جناب اسد منظور بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. روزنامہ FIR حق سچ کی آواز. وفاقی دارالحکومت کا کثیر الشاعت مقبول اردو اخبار، قومی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کا آئینہ، چن کے میدان سے شوبز کی دنیا تک کی خبر. وفاقی دارالحکومت کی آواز. روزنامہ FIR